हाय दोस्तों, मैं हूं वकास। कौन नहीं चाहता कि वो अपनी गुफ्तगू का अंदाज़ एक मुअस्सर तरीके से करे। दोस्तों, हर किसी की ख्वाहिश होती है कि वो अपनी गुफ्तगू का अंदाज़ एक ऐसे तरीके से करे कि आगे वाला सुनकर मुतासर हो जाए और आपसे बात करना शुरू कर दे। तो दोस्तों, किस तरह आप अपनी गुफ्तगू का अंदाज़ मुअस्सर फ़िक्रात से कर सकते हैं, आज आप इस वीडियो में सीखने जा रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आप 25 ऐसे फ़िक्रात सीखेंगे जिन्हें आप इस्तेमाल करके अपनी गुफ्तगू के अंदाज़ को बहुत ज़्यादा मौसर बना सकते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे साथ प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप पर हमें ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में रेड बटन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फ़ौरन से मिल जाए। दोस्तों, हमारी हौसला अफजाई के लिए लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, चलें आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि वो कौन से ऐसे फ्रेजेस हैं जिन्हें आप इस्तेमाल करके अपनी गुफ्तगू के अंदाज़ को बहुत ज़्यादा मौसर बना सकते हैं। दोस्तों, आज का हमारा सबसे पहला फ्रेज़ है एज़ फॉर एज़ आई कैन सी। जहाँ तक मैं समझता हूँ। आपके तमाम दोस्त मिलकर किसी काम के करने के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप किसी एक नई बात को शुरू करना चाहते हैं तो आप कैसे बोलेंगे? एज़ फॉर एज़ आई कैन सी देयर आर ओनली 2 रीज़न्स फॉर सच एन एक्शन। जहाँ तक मैं समझता हूँ, इस काम को करने के सिर्फ 2 ही वजह हो सकती हैं। दोस्तों, ये वो पहला फ्रेज़ है जिन्हें आप इस्तेमाल करके अपनी गुफ्तगू के आगाज़ को मौसर बना सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं आज के फ्रेज़ नंबर 2 की तरफ। टू द बेस्ट ऑफ आवर नॉलेज। हमारे बेहतरीन इल्म की हद तक। तमाम पॉलिटिशियन इस बात पर डिस्कशन कर रहे हैं आया कि प्रेसिडेंट ने हमसे रिपोर्ट मांगी है या नहीं मांगी। तो आप वहाँ पर बैठे हुए हैं, आप अपनी गुफ्तगू को शुरू करना चाहते हैं, तो आप किस तरह करेंगे? टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज द प्रेसिडेंट हैज़ नॉट आस्क फॉर अ फुल रिपोर्ट ऑन दिस। मेरे इल्म के मुताबिक प्रेसिडेंट साहब ने अभी तक इस बात पर कोई पूरी रिपोर्ट नहीं मांगी। तो इसको इस्तेमाल करके आप अपनी गुफ्तगू का आगाज़ कर सकते हैं। इट सेम्स टू बी। ऐसा लगता है कि आपका दोस्त आपके पास बैठा हुआ है, बड़ा परेशान है, आप उसके साथ अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहते हैं, तो आप किस तरह करेंगे? इट सेम्स टू बी दैट दिस इज़ द चीप सोल्यूशन। मुझे ये लगता है कि जिस सोल्यूशन के बारे में आप सोच रहे हैं ये सोल्यूशन ठीक नहीं है। आप बेसिकली अपनी गुफ्तगू उसके साथ शुरू करना चाहते हैं। टू माई वे ऑफ थिंकिंग। मेरी सोच के मुताबिक। अगर आपके रिश्तेदार अपना कोई बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं और आपको लगता है कि वो गलती कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप अपनी बात को शुरू करना चाहते हैं, तो किस तरह बोलेंगे? टू माई वे ऑफ थिंकिंग दे आर मेकिंग अ सीरियस मिस्टेक। मेरी सोच के मुताबिक वो एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। द बेस्ट वे टू डिस्क्राइब। बेहतरीन तरीका बयान करने का। आपको अगर खाना पकाना आता है और आपके दोस्त आपसे पूछना चाहते हैं कि आप बिरयानी किस तरह बनाते हैं, तो आप उनको कुछ चीज़ों के बारे में बताते हैं और अपनी बात को इस तरह शुरू करते हैं। द बेस्ट वे टू डिस्क्राइब इज़ यू जस्ट नीड टू स्टार्ट डूइंग इट। अपनी गुफ्तगू का अंदाज़ आप इस तरह करना चाहते हैं, आप उनको ये बता रहे हैं कि भाई बेहतरीन तरीका इसको बयान करने का ये हो सकता है कि बस आप करना शुरू कर दो। बेसिकली आप अपनी गुफ्तगू का आगाज़ इस फ्रेज़ को यूज़ करके करना चाह रहे हैं। वेल एज़ यू ऑलरेडी मे नो। जैसा कि आप पहले जानते हैं, बॉस के साथ आपकी मीटिंग चल रही है और वहाँ पर डिस्कशन हो रही है कि आपने एम्बेसडर से बात की है कि नहीं की। वहाँ पर आप अपनी गुफ्तगू को कुछ इस तरह शुरू करेंगे। एज़ यू ऑलरेडी मे नो दैट आई हैव स्पोकन टू कपल ऑफ एम्बेसडर्स। जैसा कि आप पहले जानते हैं कि मैं बहुत सारे एम्बेसडर से पहले बात कर चुका हूँ। इस फ्रेज़ को भी इस्तेमाल करके आप अपनी गुफ्तगू का आगाज़ कर सकते हैं। वेल नॉट एवरीवन नोज़। हर कोई नहीं जानता। अगर डिस्कशन चल रही है किसी लड़की की कामयाबी के बारे में, वहाँ पर आप अपनी गुफ्तगू को शुरू करना चाहते हैं, तो आप कुछ इस तरह करेंगे। नॉट एवरीवन नोज़ दैट इट्स हर फादर हु स्पॉटेड हर इन द बिजनेस। हर कोई ये नहीं जानता कि उसके बाप ने ही उसके बिजनेस में उसको सपोर्ट की है। That's how you can use this phrase when you want to start any topic or conversation. आगे बढ़ते हैं। Small wonder that। थोड़ी सी हैरत है कि बात अगर चल रही है किसी सुस्त इंसान के बारे में, वहाँ पर आप अपनी गुफ्तगू का अंदाज करना चाहते हैं, तो आप किस तरह करेंगे? Small wonder that he was tired।
کہ تھوڑی سی حیرت کی بات ہے کہ وہ تھک گیا ہے، مطلب وہ اتنا لیزی ہے، کام تو کرتا نہیں ہے، پھر بھی وہ کیا ہے، تھک گیا ہے۔ لیٹ می ایکسپلین دس، مجھے یہ وضاحت کرنے دیں۔ لوگ اگر کسی بات کو لے کر آپ پر بار بار کرٹیسائز کر رہے ہیں اور آپ اپنی گفتگو کا آغاز کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس فریز کو یوں استعمال کریں گے، alright let me explain this matter to you۔ ٹھیک ہے، اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اصل بات کیا ہے، مجھے ذرا اس بات کی وضاحت کرنے دیں۔ آپ اس فریز کو استعمال کر کے اپنی گفتگو کا آغاز بڑے ہی اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں۔ in regard to کے سلسلے میں دوستو، اگر کسی شخص نے آپ سے کوئی امپورٹنٹ انفارمیشن لینی ہے اور آپ اس کو وہ انفارمیشن پرووائڈ نہیں کر پا رہے تو آپ کس طرح اپنی گفتگو کا آغاز اس شخص کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ In regard to your request for information, I regret to inform you that I am unable to help you۔ معلومات کے سلسلے میں جو آپ نے ریکویسٹ کی تھی مجھ سے، مجھے بڑے ہی افسوس کے ساتھ آپ کو بتانا پڑ رہا ہے کہ میں آپ کی ہیلپ نہیں کر سکتا۔ اب آگے اس کے ساتھ آپ کی گفتگو شروع ہو جائے گی۔ Well, to be honest with you، تمہارے ساتھ ایمانداری سے۔ دوستو، یہ والا فریز بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے۔ آج آپ کو میں بتاؤں گا کہ آپ کس طرح اس فریز کو گفتگو کو آغاز کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کسی اپنے کولیگ کے بارے میں ڈسکشن کر رہے ہیں اس کی شادی کو لے کے، اور آپ کو یہ لگتا ہے کہ اس نے شادی کر لی ہے تو وہ ساتھ بیٹھا ہوا ہے اور وہ اپنی گفتگو کا آغاز کچھ اس طرح کرے گا۔ Well, to be honest with you, I have thought a lot about marriage۔ تمہیں میں ایمانداری سے ایک بات بتاتا ہوں کہ میں نے شادی کے بارے میں بہت سوچا ہے۔ دوستو، اس فریز کو بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے۔ آئی ہوپ کہ آج آپ نے یہ سیکھ لیا ہوگا کہ اس کو آپ کس طرح استعمال کر سکتے ہیں۔ We can safely assume that، ہم بڑے ہی محفوظ طریقے سے یہ فرض کر سکتے ہیں۔ دوستو، assume کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو فرض کر لینا۔ تو کس طرح آپ اس فریز کو یوز کر کے اپنی گفتگو کا آغاز کر سکتے ہیں۔ دوستو، اگر آپ کمپیوٹر کو لے کے اپنی کوئی بات شروع کرنا چاہتے ہیں یا گفتگو کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ والا فریز استعمال کر کے اپنی گفتگو کا آغاز کچھ اس طرح کر سکتے ہیں۔ Well, we can safely assume that computers will keep getting faster۔ ہم محفوظ طریقے سے یہ فرض کر سکتے ہیں کہ کمپیوٹر تیز ہوتا چلا جائے گا۔ اب ہم موو کرتے ہیں اپنے نیکسٹ فریز کی طرف۔ It is important to know that، یہ نوٹ کرنا ضروری ہے۔ اگر ڈفرنٹ طرح کے پینس کی بات چل رہی ہے اور وہاں پر آپ اپنی گفتگو کا آغاز کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس طرح کر سکتے ہیں۔ Well, it is important to know that pain has different aspects۔ یہ نوٹ کرنا بہت ضروری ہے کہ درد کے مختلف پہلو ہوتے ہیں۔ اب آپ اپنی گفتگو کا آغاز مزید کر سکتے ہیں۔ On the other hand، دوسری جانب دوستو، یہ والا فریز بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے جب بھی آپ اپنی گفتگو کا آغاز کرنا چاہتے ہیں۔ بات اگر چل رہی ہے شادی کی اور آپ مزید اپنی گفتگو کا آغاز کرنا چاہتے ہیں کسی دوسرے شخص کے ساتھ تو آپ کچھ اس طرح بولیں گے۔ On the other hand, you have a big wedding to enjoy، کہ آپ نے بہت بڑی شادی کو انجوائے کرنا ہے۔ دوستو، آپ اس فریز کو استعمال کر سکتے ہیں جب بھی آپ اپنی گفتگو کا آغاز کرنا چاہتے ہیں۔ From my point of view، میرے نقطہ نظر سے۔ دوستو، یہ والا فریز بھی بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، لیکن اسے آپ کیسے استعمال کر سکتے ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ کے تمام دوست مل کر پولیٹیشینز کے بارے میں بات کر رہے ہیں، آپ اپنی گفتگو کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنا نظریہ بتانا چاہتے ہیں تو آپ کس طرح بتائیں گے؟ From my point of view, it was kids battling for the ball۔ میرے نقطہ نظر سے یہ ایک معمولی سی بات ہے۔ اب آپ اپنی گفتگو کو مزید آگے بڑھا سکتے ہیں۔ As I see it، جیسے مجھے لگتا ہے۔ دوستو، ڈپارٹمنٹ کے اندر بہت سارے ایشوز ڈسکس ہو رہے ہیں، وہاں پر آپ بھی اپنی گفتگو کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنی اوپینین دینا چاہتے ہیں تو آپ کس طرح اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے؟ As I see it, we face two urgent and urgent challenges. Personally, I believe، ذاتی طور پر مجھے یقین ہے۔ تو کس طرح آپ اسے اپنی گفتگو کو آغاز کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اگر کسی ہاسپٹل میں ڈسکشن چل رہی ہے کہ ہم کس طرح یہاں پر لوگوں میں اویئرنیس کریٹ کر سکتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو بچا کے رکھیں، وہاں پر آپ اپنی بات کو شروع کرنا چاہتے ہیں تو آپ کیا بولیں گے؟ Personally, I believe that our prevention activities have worked۔ ذاتی طور پر مجھے یقین ہے کہ جو بھی ہم نے ایکٹیویٹیز وغیرہ احتیاط کے لیے بنائی تھیں وہ کام کر گئی ہیں۔ اب یہاں پر آپ اپنی گفتگو کا آغاز مزید کر سکتے ہیں۔ So far as، جہاں تک کسی ٹاپک کو لے کے ڈسکشن ہو رہی ہے وہاں پر آپ اپنی گفتگو کا آغاز کرنا چاہتے ہیں تو آپ کس طرح کریں گے؟ So far as I am aware, no proper investigation has ever been carried out into the subject۔ جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ کوئی بھی تفتیش وغیرہ نہیں کی گئی اس بات کو لے کر۔ Now the discussion will go on۔ As a matter of fact،
دوستو یہ والا فریز بھی بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ فریز آپ اس وقت استعمال کرتے ہیں جب آپ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کوئی بات حقیقی ہے، مطلب آپ اس بات کی حقیقت کو ڈسکرائب کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس فریز کو استعمال کر سکتے ہیں۔ دو شادی شدہ لوگوں کے بارے میں آپ لوگ ڈسکشن کر رہے ہیں، ساتھ میں بیٹھا ہوا ایک شخص ان کے بارے میں ایک ریالٹی بتاتا ہے، تو وہ کچھ اس طرح بتائے گا: As a matter of fact, the newly married couple has applied for a divorce only 6 days after marriage. تو آپ یہ بتاتے ہیں کہ بھائی حقیقت یہ ہے کہ جن کی شادی ابھی ہوئی ہے انہوں نے 6 دن کے بعد ہی ڈائیورس کے لیے اپلائی کر دیا۔ Sorry but I'm afraid. معاف کیجئے لیکن مجھے افسوس ہے۔ دوستو یہ والا فریز بھی بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے جب آپ اپنی گفتگو کا آغاز کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی جاب آفر کر رہا ہے اور آپ کو وہ جاب مناسب نہیں لگ رہی تو آپ اپنی گفتگو کا آغاز کچھ اس طرح کریں گے: Sorry but I'm afraid that I cannot accept this job. معاف کیجئے لیکن مجھے افسوس ہے کہ میں اس جاب کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتا، کیونکہ آپ کو یہ جاب اچھی نہیں لگتی۔ اب آپ مزید اس کے ساتھ گفتگو کا آغاز کر سکتے ہیں۔ Long time no see you. دوستو اس فریز کو بھی بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے، اور خاص طور پر اس فریز کو اس وقت استعمال کیا جاتا ہے جب آپ اپنے کسی دوست سے بڑے ہی عرصے کے بعد ملاقات کرتے ہیں اور اس کے ساتھ گفتگو کا آغاز کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ Hey یاسم، long time no see you. کافی عرصہ ہوگا تمہیں دیکھا نہیں ہے، کہاں تھے؟ Is this your first time here? کیا آپ یہاں پہلی دفعہ آئے ہو؟ آپ نے کسی اسٹرینجر کو اپنے ٹاؤن میں دیکھا، اس کے ساتھ آپ اپنی گفتگو کا آغاز کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ والا فریز کچھ اس طرح استعمال کریں گے: I have never seen you before. Is this your first time here? میں نے آپ کو پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ Hey, do you have a minute? Hello, کیا آپ کے پاس 1 منٹ ہے؟ آپ کسی شخص سے بات کرنا چاہتے ہیں اور آپ اس کے ساتھ گفتگو کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، آپ یہ والا فریز استعمال کر سکتے ہیں اپنی گفتگو کا آغاز کرنے کے لیے: Hey Ali, do you have a minute? علی کیا تمہارے پاس 1 منٹ ہے؟ دوستو اسی کو استعمال کر کے آپ اپنی گفتگو کا آغاز کر سکتے ہیں۔ دوستو آج کا ہمارا لاسٹ فریز ہے Have you heard the news about? کیا آپ نے اس کے بارے میں سنا ہے؟ دوستو یہ بھی ایک بڑا اچھا طریقہ ہوتا ہے اپنی گفتگو کا آغاز کرنے کا۔ آپ کسی سے کوئی بھی بات پوچھنے کے بہانے گفتگو کا آغاز کر سکتے ہیں۔ تو آپ کس طرح اس کو استعمال کریں گے؟ Have you heard the news about tornado? کیا آپ نے طوفان کے بارے میں بات سنی ہے؟ جو طوفان اس فلاں سٹی میں آیا ہے۔ اب مزید آپ اپنی گفتگو کو بڑھا سکتے ہیں۔ تو دوستو اسی کے ساتھ ہی آج کا ہمارا یہ لیکچر یہیں پہ ختم ہوتا ہے۔ دوستو اگر آپ بھی یہ خواہش رکھتے ہیں کہ آپ اپنی گفتگو کو بڑے ہی مؤثر انداز میں شروع کریں تو آپ ان تمام فریزز کو سیکھ لیں اور انہیں پریکٹیکلی گفتگو کو شروع کرنے سے پہلے ضرور استعمال کریں۔ دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو لائک کیجئے، کامنٹ کر کے ہمیں یہ ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ان میں سے کون سے فریزز زیادہ اچھے لگے ہیں۔ دوستو اگر آپ اس سبق کا PDF ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتے ہیں تو لنک بھی آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے اور ریڈ بٹن کو ضرور دبا دیجئے تاکہ آپ کو ہمارے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن فوراً سے مل جائے۔ دوستو انشاءاللہ آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ ٹل دین اللہ حافظ۔